ایک ہندوستان سے بہت بڑا جادوگر شعبدہ باز آیا اور آ کے متوکل کے دربار میں اس نے بڑے شعبدے دکھائے۔ امام نے کہا یار ہم تمہیں تب مانیں گے، بڑا تمہیں انعام و اکرام دیں گے اگر تم امام نقی علیہ السلام جو ہے نا ان کو کسی طرح تم شرمندہ کر دو۔ اس نے کہا لائیں جی، لا کے بٹھا کے اس نے کہا کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے مختلف دسترخوان پہ رکھ دیں اور امام صاحب سے کہیں جی آپ تلاوت فرمائیں۔ جب امام پاک ہاتھ آگے کرتے تو روٹی کا ٹکڑا دور ہو جاتا۔ یہ وہ کرتب دکھا رہا تھا۔ امام صاحب نے 2-3 دفعہ دیکھا، پھر آپ نے کہا اچھا تم تو اپنی اس خباثت سے باز نہیں آتے، پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا قوت عطا کی ہے۔ شیر بنا ہوا تھا، کارپٹ جس پہ بیٹھے ہوئے تھے شیر بنا ہوا تھا۔ آپ نے کہا شیر اٹھو اور اس کا کام تمام کر دو۔ وہ شیر بالکل اصلی حالت میں وہ کارپٹ سے اٹھتا ہے، بالکل شیر بن جاتا ہے اور اس شعبدہ باز جادوگر کو اسی وقت کھا جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں کوئی بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ جناب یہ کیسے کیسے کہانیاں بن گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ مثلا کوئی بندہ ہے وہ بڑائی کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ راجگیری کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے پلمبر کا کام کرتا ہے، تو ان کو معجزات اور کرامات سمجھ نہیں آ سکتے۔ قرآن کو اگر پڑھ لیا ہوتا کہ کس طرح فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے موسوی پھینکا تھا اور کس طرح وہ سانپ جو بنے ہوئے تھے رسیاں وہ کس طرح کھا گیا تھا، تو پھر تو سمجھ آئے۔ تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے۔ پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا۔ کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے۔ معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے۔ مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو۔ وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا۔ انہوں نے مارا، راستہ بن گیا۔ مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا۔ اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہیں۔ تخت بلقیس کا واقعہ لے آتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا، کر کے دسو، آؤ میڈیا تے کرو۔ انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بلاتے ہیں، بی بی سی کو، سی این این کو، جیو کو، اے آر وائی کو، دنیا ٹی وی والوں کو بلاتے ہیں، آپ پبلکلی کریں اور ساروں کو اپنا مرید کر لیں، لیکن وہ پبلک آپ کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور کرس اینجلز لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ نیوٹرل پبلک ہو، لگ پتہ جائے گا۔ اے کوڑاتے اے میدان۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور آپ کو زہر دے دیا، کچھ اصحاب اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضور کی بھی زبان پہ آپ نے رکھا تو اللہ نے مرزانہ طور پہ آپ کو بتا دیا، لیکن اس کا اثر آپ کے اندر چلا گیا۔ اور ابو داؤد میں تفصیل ہے کہ ان صحابہ کی شہادت کے عوض نبی علیہ السلام نے اس یہودیہ کو قتل کروایا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، اے عائشہ وہ جو 4 سال پہلے میں نے وہ زہر آلود کھانا کھایا تھا آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ اس زہر کا اثر واپس آیا اور آنری طور پہ حضور کو شہادت کی، اللہ تعالیٰ نے موت دی، لیکن یہ آنری شہادت تھی۔ تو اب مجھے بتائیں اگر صحابہ کرام علیہم رضوان زہر آلود کھانا کھا لیں اور شہید ہو جائیں، اللہ کے نبی بھی زبان پہ رکھیں اور آپ کی رگیں وہ کاٹے، تب بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ انہوں نے بولا کہ نہ بولا؟ ہاں، اور جڑے سمجھنا سی بڑی شہ وہاں زہر تیار کرنے تو واسطے اپنے ہاتھی دیاں گا تھانوں، آج وہ جڑا بابا ہے سب فراڈ ہے۔ ان چیزوں کو آپ معجزات کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔